مسیح میں آپ سب کو سلام۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 14 سے 21 آیت میں لکھا ہے، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ یہ حوالہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے ہاں اگر پانی زیادہ ٹھنڈا ہو اس میں سادہ پانی ڈال کے نارمل کر کے پی لیتے ہیں، اگر زیادہ گرم ہو تو پھر بھی یہی کرتے ہیں۔ نیم گرم پانی کوئی کیوں اپنے منہ سے نکال پھینکے گا؟ لیکن اس حوالے میں خداوند کہتے ہیں میں نکال پھینکوں گا۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ حوالہ جات کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ایسے حوالہ جات مکمل طور پر ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ زیر بحث حوالہ ایک کلیسیا کے لیے لکھے گئے الفاظ ہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان کو ضرور آ گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ ان کو مخاطب کر کے لکھا گیا۔ اگر ہم اس کلیسیا کا پس منظر معلوم کریں تو ضرور ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ اس حوالے میں ان کے لیے 5 جملے بولے گئے، نہ تو سرد ہے نہ گرم، پہلا بلکہ نیم گرم ہے، دوسرا تو دولت مند ہے، تیسرا مالدار ہو گیا ہے، چوتھا کسی چیز کا محتاج نہیں، پانچواں۔ ہم پہلے تیسرے سے 5ویں نقطے تک سمجھیں گے، پھر اس کے بعد پہلے اور دوسرے پر غور کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بات اس شہر کی خصوصیت کے بارے میں ہے۔ دولت مند، یہ شہر ایک اہم تجارتی شاہراہ پر تھا جس کی وجہ سے بہت امیر ہو گیا تھا۔ یہ بینکاری کا مرکز تھا۔ اس شہر میں لوگ دور دور سے خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ اس جگہ کے لوگ ہر سال ہیکل کے لیے سونا بھیجتے تھے۔ قصہ مختصر، یہ ایک نہایت امیر شہر تھا۔ مالدار، بظاہر تو یہ دونوں لفظ دولت مند اور مالدار ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ شہر امیر تھا تو اسی پر قناعت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایسے کاروبار شروع کیے تھے کہ جن سے یہ مسلسل مالدار ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں ایک میڈیکل کالج تھا جن کا بنایا سرما آنکھوں کے علاج کے لیے بہت مشہور تھا۔ اسی شہر میں سیاہ چمکتی اون پیدا کی جاتی تھی جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ خرید و فروخت کے لیے بڑے بڑے بازار بنائے گئے تھے۔ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ شہر اکثر زلزلوں سے دوچار ہوتا رہتا تھا۔ 60 عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ رومی سلطنت نے شہر کو تعمیر کرنے کے لیے کثیر رقم کی پیشکش کی، لیکن اس شہر کے خوددار یا متکبر لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے خود ہی اس کو تعمیر کیا۔ حالانکہ یہ اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی خوبی تو تھی لیکن صرف اپنے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اور مسیحیت یہ درس دے رہی ہے کہ دشمنوں سے بھی پیار کرو۔ ان نکات کے جواب میں خداوند نے کہا کہ تم کم بخت ہو، خوار ہو، غریب ہو، اندھے ہو، ننگے ہو۔ اب سمجھتے ہیں پہلے 2 نکات کو۔ یہ ایک تمثیل کی طرح ہے جس کو اس علاقے کی جغرافیائی حالات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ اتنے وسائل، سہولتیں، دولت اور شہرت ہونے کے باوجود شہر میں پانی کا مسئلہ تھا۔ اس شہر میں پانی پینے کے قابل نہ تھا، حالانکہ ارد گرد کے علاقوں میں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ لودیکیا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیراپولس شہر تھا جہاں گرم پانی کے چشمے تھے۔ لودیکیا سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر کولوسے شہر تھا جہاں سے برف پگھل کر ٹھنڈا پانی آتا تھا۔ لودیکیا کے لوگ پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان دونوں جگہوں سے پانی پائپوں کے ذریعے اپنے شہر تک لے آئے، لیکن افسوس، جب پانی یہاں تک پہنچتا تو نیم گرم ہو جاتا اور اس کا ذائقہ اتنا بدمزہ ہو جاتا کہ لوگ منہ سے نکال پھینکتے۔ اس عملی تمثیل کے ذریعے سے خدا نے لودیکیا کو کہا کہ جیسا تم کرتے ہو میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ گرم پانی منرل واٹر کی طرح لوگ استعمال کرتے تھے اور کئی بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف ٹھنڈا پانی تازگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خداوند یہاں ان سے کہتے ہیں جس طرح اس پانی نے اپنی حیثیت گنوا دی اور وہ منہ سے نکال پھینکا جاتا ہے، اسی طرح میں تمہارے ساتھ کروں گا۔
کیونکہ ایمان تو لے آئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھول گئے اور خداوند کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ خداوند کی توقع پر پورے نہ اترے، جیسے وہ پانی جو وہ اتنی محنت سے لے کے آئے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ مسیح نے پہلے بھی ایسے کہا تھا، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خداوند ڈانٹ تو رہے تھے، لیکن یہ ڈانٹ نفرت کی نہیں، محبت کی تھی۔ خداوند کو ان کی فکر تھی، اس لیے خداوند ان دولت کے نشے میں چور، متکبر اور نیم گرم لوگوں کو کچھ مشورے دیتے ہیں۔ تم جو خود کو دولت مند سمجھتے ہو، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو۔ یعنی خداوند کے نزدیک سونا جو پاکیزگی کی نشانی ہے، خداوند کے نزدیک پاکیزگی ہی وہ معیار ہے جس سے کوئی شخص امیر ہو سکتا ہے۔ پھر خداوند کہتے ہیں، مجھ سے سفید پوشاک لے لو تاکہ تم اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکو۔ یہ گناہوں سے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا اچھے سے اچھا لباس ہمارے گناہوں کو ڈھانپ نہیں سکتا، لیکن خدا کی طرف سے دیا گیا سفید لباس ایسا کر سکتا ہے۔ تم جو سرما بیچتے ہو، بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، مجھ سے سرما لو، اس سے تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ اپنی غلطیوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے خداوند ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں سرمے کی ضرورت ہے جو صرف میرے پاس ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کا ہر ایک فخر ان کے لیے ہیج ٹھہرایا۔ خداوند نے اپنی کلیسیا کو رد نہیں کیا، بلکہ ان کی فکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ان کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں۔ ایسا خدا کہاں مل سکتا ہے جو محبت کی انتہا کرتے، جو رفاقت کے لیے خود آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میرا ایمان ہے جس دن لودیکیا کی کلیسیا نے یہ خط پڑھا ہوگا وہ بہت روئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ضرور توبہ کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خداوند نے ایک بہت بڑا وعدہ ان سے کیا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنی تخت پر بٹھاؤں گا۔ واقعی ہمارا خدا عظیم خدا ہے، اس کی حمد اور تمجید عبدالبار۔ آمین۔